لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ مومنون کی آیت نمبر 21 ہے اور 22 ہے، جس میں پروردگار جو ہے یعنی جو کہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، انسانوں کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے. اور پچھلے درس میں جو ہے آپ کے سامنے ان یعنی تذکرہ جو پہلے بھی کیا گیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ نے جو ہے تمہارے لیے کھجور اور انگور جو ہے پیدا کیے ہیں اور بہت سارے پھل جو ہے پیدا کیے جس میں تم کھاتے ہو. اب اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور بے شک جو ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے، تمہارے لیے عبرت ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں اور تمہارے لیے جو ہے ان میں بہت سے فوائد ہیں اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے. آپ غور کریں کہ یہ بھی جو ہے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انعام یعنی جو جانور ہوتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے انعام سے یعنی آپ اونٹ لے سکتے ہیں، ہے نا، اونٹ لے سکتے ہیں. یعنی مراد جو ہے اونٹ کے اوپر جو ہے کہتے کہ حمل کرنا، کیونکہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو جس پہ سواری بھی کی جاتی ہے. اونٹ ایسا جانور ہے جو چاہے صحرا ہو، چاہے ریگستان ہو، چاہے کہتے کہ عام جگہ ہو، ہر جگہ پہ اونٹ جو ہے چلنے کے لیے تیار رہتا ہے اور اونٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور اونٹ جو ہے ایسا ہے کہ اونٹنی مثلاً آپ لے جا رہے ہیں تو اس سے آپ شیر سے اور دودھ سے سیراب بھی ہو سکتے ہیں. پیاس لگی ہے آپ جو ہے دودھ پی سکتے ہیں کیونکہ ریگستان میں کہیں پانی نظر نہیں آتا. لیکن اونٹ کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس کے لیے آرام دہ ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگر ریگستان میں جو ہے باقاعدہ یعنی طوفانی جو ہے ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے اس میں کیا ہوتا ہے، بالو جو ہے اور ریت جو ہے اڑتی ہے جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو اونٹ کو جو ہے باقاعدہ انسان سہارا بنا لیتا ہے اس طوفانی جو ہے جگہ سے بچنے کے لیے. اور اونٹ کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی 2 پلکیں ہوتی ہیں آنکھ میں. تو اگر باقاعدہ جو ہے وہ یعنی ریتیلی جو ہے ہوائیں مطلب ریت جو ہے اڑنے لگے اور طوفانی ہوا چلنے لگے تو وہ اپنی جو ہے ایک پلک کو بند کر لیتا ہے، تو اس سے جو ہے یہ ریت جو ہے اس کی آنکھ میں نہیں جاتی لیکن وہ دیکھتا رہتا ہے. تو یہ خاصیت جو ہے اونٹ کے اندر ہے. اسی لیے پروردگار نے دوسری جگہ پہ اشارہ ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. تم دیکھو تو صحیح کہ آخر اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کو ہم نے پیدا کیا، کیسے اس کو خلق کیا گیا ہے. تو اونٹ کے جو ہے بڑے فوائد ہیں
اونٹ کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اونٹ کو جو ہے سواری بھی کر سکتے ہیں اونٹ کے اوپر، اور اونٹ جو ہے چاہے ریگستان ہو چاہے جہاں ہو وہ چلتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور اونٹ جو ہے یعنی دودھ مطلب اونٹنی سے دودھ جو ہے آپ نکال سکتے ہیں۔ تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان فراہم کیا ہے نا، اور ہم ان کے شکم میں جو ہے انعام میں جانوروں میں شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام ہم کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد بھی ہیں، ان میں سے بھی تم کھاتے ہو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ علیہا یعنی ان انعام پر، یعنی ان جانوروں پر، تو یہاں مراد جو ہے ابل ہے انعام سے، اور وہ بہرحال جو ہے یعنی خشکی میں جو ہے حمل کرنے کے لیے ہم لے کر جاتے ہیں، اس پر حمل کرتے ہیں، اس پہ سواری کرتے ہیں، اس پہ جو ہے باقاعدہ سامان یعنی ڈھوتے ہیں اس سے۔ یہ جو ہے خشکی میں جو ہے کہتے ہیں کہ سواری کے کام آتے ہیں۔ اسی کے مقابل میں جو کہا ہے وَعَلَى الْفُلْكِ تُعْمَلُونَ، اور اس کے مقابل میں جو ہے حمل جو ہے بحر میں، بحر مانے کیا ہوتا ہے؟ سمندر میں، اور وہ حمل کرنا ہے سفینہ پر۔ فلک مانے ہوتا ہے سفینہ، فلک مانے ہوتا ہے کشتی۔ تو اسی لیے آپ غور کیجئے قرآن نے یہاں تک کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بے شک ہم نے جو ہے بنی آدم کو باکرامت بنایا، قابل احترام بنایا، اور ان کو ہم نے حمل کیا ہے بر اور بحر دونوں میں، یعنی خشکی اور تری میں دونوں میں۔ بر مانا ہوتا ہے خشکی، بحر مانا ہوتا ہے سمندر۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو رزق دیا ہے طیبات سے، پاک و پاکیزہ اشیاء سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ظاہر سے بات ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو بفضیلت بنایا بہت ساری چیزوں کے اوپر جس کو ہم نے خلق کیا ہے تفضیلاً، ایک جو ہے فضیلت دینا، یعنی ہم نے بنی آدم کو بفضیلت بنایا، باکرامت بنایا، قابل احترام بنایا۔ یہ تو انسان ہے جو اپنے کو پستی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ نے اس کو عزیز بنایا، اس کو اللہ نے جو ہے قابل احترام بنایا ہے نا، اور اس کو جو ہے اتنی نعمت دی کہ وہ بر اور بحر دونوں میں جو ہے یعنی سوار ہوتا ہے، حمل کیا پروردگار کہہ رہا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ آخر جو ہے یعنی کوئی جو ہے سمندر میں جو ہے کشتی پہ سوار ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں ہر چیز ڈوب جاتی ہے لیکن کشتی میں اتنے افراد سوار رہتے ہیں، وہ کبھی ڈوبتی نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے باقاعدہ انسانوں کو عقل جیسے نعمت سے نوازا ہے کہ جس سے وہ ان تمام اسباب کو فراہم کرتا ہے۔ وہ اللہ نے جو کہتے کہ عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ کشتی پہ سوار ہو کر یہاں سے وہاں تک جاتا ہے۔ یہ اللہ کی اگر قدرت نہ ہو، اللہ کی اگر نعمت نہ ہو تو انسان جو ہے چند لمحوں میں ڈوب کر مر جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس زمانے میں جب اونٹ یا گھوڑے پہ لوگ سوار ہوتے تھے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اونٹ جو ہے اونٹ کے اندر اتنی یعنی اللہ نے جو ہے اونٹ کے اندر ایسا ڈال دیا ہے کہ اگر یعنی بچہ بھی اوپر اگر سوار ہے، ایک عورت بھی اگر سوار ہے تو اونٹ سمجھتا ہے کہ میں کنٹرول میں ہوں، جدھر وہ جو ہے کہتے کہ بچہ چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ قطار جو ہے اونٹ کی لگی ہوئی ہے، ایک 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ وہ رسی پکڑے ہوئے کھینچتا ہوا لے چلا جاتا ہے۔ اگر وہ جو ہے اونٹ رک جائے تو بچہ گھسیٹ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کے جانوروں کو یہ پتا ہے کہ ہاں کوئی میرا جو ہے یعنی کنٹرول کرنے والا موجود ہے۔ اب وہ جو ہے رسی پکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا دھیمے دھیمے جو ہے جا رہا ہے اور اونٹ بھی جو ہے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اسی طرح گھوڑا ہے، گھوڑے کو جو ہے کنٹرول کرنا جو ہے بہرحال جو کہتے جانور ہے، بیٹھ سوار کوئی بھی سوار ہو وہ جو کہتے ہیں سمجھتا ہے کہ لگام اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جو ہے اسی کے اشاروں پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ورنہ اگر جو ہے ذرا سے جو ہے کہتے گھوڑا پھڑک جائے تو پھڑک دے گا گھوڑ سوار کو، اپنے سوار کو،
اسی طریقے سے جو ہے اونٹ اگر بھڑک جائے تو پھر کوئی جو ہے اس کو بچا، یعنی اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا اس کو۔ تو یہ اللہ نے جو ہے باقاعدہ یعنی نعمت دی ہے انسانوں کے لیے کہ جانور سب اس کے سامنے رام ہو جاتے ہیں، اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے جو ہے پروردگار نے جو ہے انسانوں کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو رزق دیا، پاک و پاکیزہ غذا دی ہے۔ انسان کو اللہ نے جو ہے پاک و پاکیزہ غذا دی ہے، لیکن وہ نجاست کھانے پہ اتارو ہے۔ تو یہ انسان کی خلقت کا مسئلہ ہے، انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے اسی بنیاد پر۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اسی سورہ مومنون کی جو ہے آیت نمبر 23 ہے، 23 نمبر، کہ پروردگار کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اب دیکھیں جناب نوح کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے اس میں، اس سورہ مومنون میں، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے جو ہے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے جو ہے اور ہم نے جو ہے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا اے قوم والو خدا کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی ما الہ غیرہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی جو ہے خدا تمہارے لیے نہیں ہے نا۔ تو ہم غور کریں اگر تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس سے کیوں نہیں تم ڈرتے ہیں؟ تو پھر تو تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ افلا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے، کیوں نہیں متقی بن جاتے؟ تو پروردگار جو ہے نوح کے ذریعے قوم کی اصلاح کر رہا ہے، قوم کو راستہ دکھا رہا ہے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے جب جناب نوح جو ہے قوم کے درمیان گئے تھے، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب نوح اس کو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کے اوپر پتھر کی بارانی کرتے تھے یہ لوگ، یعنی پتھر سے مارتے تھے جناب نوح کو۔ کیوں تم جو ہے حق پرستی کی طرف لے جا رہے ہو، کیوں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ تو نتیجے میں جناب نوح جو ہے پتھروں کے بیچ میں جو ہے دب جاتے تھے، جبرائیل آ کر پتھر ہٹاتے تھے تو جناب نوح کو نکالا جاتا تھا۔ تو آپ غور کریں کتنی زحمتوں کے ساتھ جو ہے یہ اسلام جو ہے یا دین جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم، اللہ نے بھیجا کہ قوم جاؤ اور قوم کی طرف، اور پھر جو ہے جناب نوح نے کہا کہ اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود تمہارے لیے نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم متقی نہیں بنتے؟ کیا تمہیں یعنی خوف نہیں پیدا ہوتا، ڈر پیدا نہیں ہوتا؟ تو ظاہر سے بات ہے افلا تتقون، تقوی اختیار کرو۔ یہ ماہ رمضان تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یعنی تو شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ یعنی ماہ رمضان جو ہے تقوی کا مہینہ ہے۔ ہم سمجھیں کہ تقوی کیسے اختیار کریں گے۔ یہ جو سامنے کھانا رکھا ہوا ہے لیکن ہم کھانے سے بچ رہے ہیں، پانی ہے لیکن ہم پانی سے بچ رہے ہیں، یعنی ہر وہ چیز سے ہم بچ رہے ہیں جو روزہ توڑنے کے لیے ہے، تو ہم روزے کو بچانے کے لیے ان چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، یعنی مبتلات صوم سے ہم بچ رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے 30 دن کہ تم جس طریقے سے کھانا تمہارے لیے پہلے حلال تھا، اب تمہارے لیے روزہ رکھنے کی بنیاد پہ حرام ہو گیا۔ تمہارے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ پانی پینا حلال تھا، لیکن اب روزہ رکھنے کی بنیاد پر پانی تمہارے لیے جو ہے حرام ہو گیا ماہ رمضان میں۔ تو اب اسی طریقے سے تقوی جو ہے، جو حرام چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنے کا نام ہے تقوی۔ اسی لیے افلا تتقون، کیوں نہیں تم متقی بن جاتے؟ اچھا ٹھیک، عبادت پروردگار کی بات جہاں تک آئی، دیکھیں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں ہے۔ یہ جناب نوح یعنی اللہ کے حکم سے جو ہے لوگوں کے درمیان بیان کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا، عبادت پروردگار کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ
وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا جو ہے یعنی کسی کا حکم نہیں ماننا ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے. اسی کے بعد جو ہے قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے اسی آیہ کریمہ میں سورہ مومنون میں کہ قال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین. یعنی 24ویں آیہ کریمہ ہے سورہ مومنون کی. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کی قوم کے یعنی جناب نوح کی جو قوم تھی جو کفر اختیار کرتے تھے، جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے تھے، ان کی قوم کے کافر رؤساء بڑے بڑے لوگ نے کہا کہ یہ نوح تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. نوح جو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے؟ تو انہی نے جو ہے رؤساء نے بڑے بڑے جو ہے افراد نے کہا کہ یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے، بشر ہیں. یہ جو ہے مزاج مطلب کہ مزاج جو ہے آپ دیکھیے جارحانہ مزاج ہے، تکبرانہ مزاج ہے جو نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ ہماری طرح ایک بشر ہیں. حالانکہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ جو ہے نوح جو ہے تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا تھا، یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا ہے. یہ جو ہے یعنی وہ بڑے بڑے جو ہے رؤساء اور بڑے بڑے افراد جو ہے وہ درمیان میں آ کر جو ہے یہ جملہ کہنے لگے کہ یہ تو بشر ہیں، تمہاری طرح ایک بشر ہیں، تمہاری طرح ایک انسان ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ان تمام باتوں کو پیش نظر ہمیں اس بات کی توجہ دینی ہی دینی ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، جو شروع میں بتا چکے ہیں. ہمارا معبود کون ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب خلاق عالم کو ہم پہچان لیں گے، شناخت حاصل کر لیں گے، تو معبود کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی. تو ہم سمجھیں کہ آخر اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. بس یہ چاہتا ہے اعبد اللہ، اللہ کے تو میں عبادت کروں، اللہ کی عبادت کروں. قرآن میں دیکھے گیا یعنی پروردگار نے جو ہے یعنی کئی جگہ بھی عبادت پروردگار کی عبادت کے سلسلے میں جو بیان کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس کی کہ ہماری عبادت کریں، لیعبدون، میری عبادت کریں. تو یہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے معرفت، پہچاننا، اللہ کی شناخت حاصل کرنا. دیکھیں یاد رکھیے گا عبادت تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی شناخت کے بعد کرتے ہیں اس کا اثر ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اسے کچھ اور ہی مطلب دیا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. تو عبادت پروردگار جو ہے وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت کے بعد ہونا چاہیے. امام نے کیا فرمایا کہ من عرف اللہ خاف اللہ ومن خاف اللہ سقط نفس الدنیا. جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کی من عرف اللہ خاف اللہ، جو اللہ کو پہچانتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں. اور جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے سخت نفس ہونے دنیا، وہ اپنے نفس کو دنیاوی امور سے ہٹا لیتا ہے. یہ ہے سب مین مسئلہ. تو عبادت پروردگار یعنی اللہ کی معرفت. جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اللہ کا خوف ڈر پیدا ہو جائے گا ہمارے اندر. جب اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا تو دنیاوی امور سے اپنے نفس کو انسان ہٹا لے گا. مین مسئلہ یہی ہے. وہی جو قرآن میں پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ دنیاوی زندگی سوائے اللہ و لہب کے کچھ نہیں ہے. دار آخرت جو ہے بہترین جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی پرہیزگار ہیں. تو عبادت پروردگار ادا کرنے کے بعد تب انسان متقی بنے گا. دیکھیں افلا تتقون،
کیا تم متقی نہیں بننا چاہتے؟ کیا تم سمجھنا نہیں چاہتے، پرہیزگار نہیں بننا چاہتے؟ تو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے. تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت پروردگار جو ہے خالصتا لوجہ اللہ ہونا چاہیے. وہی مولا نے فرمایا کہ ان قوما عبد اللہ رغبتا فہی عبادت التجار. عبادت کی جو ہے تقسیم بندی کی جا رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں کہ بے شک قوم ایک ایسی، ان قوما عبد اللہ، یعنی قوم ایسی ہے جو عبادت کرتی ہے، عبد اللہ، اللہ کی بات کرتی ہے، رغبتاً، طمع اور لالچ کی بنیاد پر، رغبت کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر. پس یہ عبادت تاجروں والی عبادت ہے. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ان قوما عبد اللہ رہبتاً، ڈر و خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں اللہ کی. تو کہا فہی عبادت العبید، یہ بندوں کی عبادت ہے. جیسے پہلے زمانے میں جو ہے بندے ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے کہ مالک اتنی سزا دیتا تھا تو اس کے ڈر سے جو ہے وہ یعنی اس کا کہنا مانتے تھے. تو یہ مراد ہے یہاں پر. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ، قوم ایسی ہے جو عبادت کرتی ہے اللہ کی، اہل العبادہ، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ لائق عبادت ہے. اور نتیجے میں مولا فرما رہے ہیں کہ فہی عبادت الاحرار، یہ جن یعنی آزاد رہنے والوں کی عبادت ہے. اور وہی افضل العبادہ، یہ بہترین عبادت ہے. یہ مولا نے جو ہے 3 جملے بیان کیے. کچھ لوگ جو ہے رغبت اور لالچ کی بنیاد پہ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ خوف اور رہبت کی بنیاد پہ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ لائق عبادت سمجھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں. تو تینوں صورتوں میں اگر غور کریں تو مولا کا وہ جملہ جو ہے بہرحال یاد آتا ہے، الہی ما عبدتک، پالنے والے میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی ہے کہ ہمیں طمع لجنتک، کہ جنت کی لالچ ہے، اور نہ اس لیے عبادت کی ہے کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے، بل وجدتک اہل العبادہ فعبدتک، بلکہ تجھے میں نے لائق عبادت سمجھا تو عبادت کی ہے. یعنی غور طلب بات ہے کہ مولا طریقے بندگی، طریقے زندگی بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو اس بنیاد پہ کرو کہ یعنی ہم جو ہے اللہ لائق عبادت ہے، اللہ ایسا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ ایسا ہے کہ جو ہے وہ طاعت کے قابل ہے، اللہ ایسا ہے کہ جو ہے پرستش کے قابل ہے، اللہ ایسا ہے کہ اس کے اطاعت کی جائے، اللہ ایسا ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے. وہی مین مسئلہ ہے. تو یہ مولا بتانا چاہ رہے ہیں. ورنہ جو ہے جنت کی لالچ میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو عبادت تو ہوگی، جہنم کے خوف میں عبادت کر رہا ہے تب بھی عبادت ہوگی. لیکن جو عبادت کی خاصیت پیدا ہونے والی ہے، جو یعنی اللہ کے لیے اور بہترین عبادت کہی جاتی ہے، افضل العبادہ جسے کہا ہے مولا نے، وہ ہے صرف اس بنیاد پر کہ جو انسان کے دماغ میں رہے کہ اللہ لائق عبادت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جو یعنی جملہ کہا جاتا ہے، نبی نے کہا میں ہدایت پر 1,24,000 انبیاء آئے، سب کا یہ شعار رہا، سب کا یہ پیغام رہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ تمہیں کامیابی ملتی چلی جائے گی. بھائی دیکھیں عام طور پہ آج دنیا میں سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کتنوں کامیابی ملتی ہے؟ مین مسئلہ وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے غور طلب بات ہے کہ ہمارے کچھ افراد ایسے ہیں جو شیطان کی بات کرتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں جو خواہشات نفسانیہ کی بات کرتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کہنا مانتے ہیں. اور ایک جہاں پہ جو ہے قرآن میں کہا تھا افرائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے ایسوں کو دیکھا ہے جو خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود مان لیتے ہیں؟ تو پھر دیکھا آپ نے تو معبودیت 2 طریقے سے جو ہے لوگ افراد پائے جاتے ہیں جو باطل لوگ ہیں. ایک خواہشات نفسانیہ کی بات کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں شیطان کی بات کرتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تو میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. تو یعنی عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، نہ شیطان کی کرنی ہے، نہ خواہشات نفسانیہ کرتی ہے. تو یہ جو لا الہ الا اللہ کہا ہے
تو لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کوئی نہیں ہے، الہ معنی تو معلوم، معبود، الہ کوئی نہیں ہے، الہ معبود ہے نا، معبود کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار کے، سوائے وحید لا شریک کے، اللہ۔ تو اب دیکھیں اگر تو بہرحال جو ہے الہ تو بہت ہیں بھائی، شیطان بھی الہ ہے ایک لحاظ سے دیکھیں، جو باطل الہ ہے، خواہشات نفسانیہ الہ ہے، قرآن نے کہا باطل ہے، لیکن مین اللہ ہے۔ تو اب یہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا نکلا؟ لا الہ کا مطلب یہ نکلا کہ جو لائق عبادت ہے، لائق عبادت ہے وہ کوئی نہیں ہے، یوں ترجمہ کیجئے گا، کوئی نہیں ہے، نہ شیطان لائق عبادت ہے، نہ خواہشات نفسانیہ جو ہے لائق عبادت ہیں، بلکہ لائق عبادت صرف اور صرف جو ہے وحدہ لا شریک پروردگار ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ لائق عبادت ہے۔ تو اس لیے جو آج کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی ذہنوں میں جو بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کامیابی مل جائے، جس طرح انبیاء کا شعار رہا، انبیاء کا پیغام رہا، تو ہمیں لائق عبادت سمجھنا ہوگا، تب جو ہے کامیابی ملے گی۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنی نہیں ہے، تب سے ہمیں ملے گی، کہتے ہیں یعنی کامیابی ملے گی۔ بہرحال جو ہے یہاں پر ایک جملہ جو کہنے کی بات ہے کہ عبدیت حاصل کیسے ہوگی، عبودیت و بندگی حاصل کیسے ہوگی، اللہ کو یاد کیسے کیا جائے، مختصر طور پر وہ یہ اس طریقے سے ہے کہ مولا نے فرمایا العبودیت خمسۃ اشیاء، بندگی اور عبودیت جو ہے 5 چیزیں ہیں۔ خلع البطن، پیٹ کا خالی رہنا، قراءۃ القرآن، تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد قیام اللیل، رات کے سناٹے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا۔ آپ دیکھیں خطبہ متقین میں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اما اللیل، لیکن جب رات ہوتی ہے تو یہ فصافونا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صف لگائے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہتے ہیں، رات کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر جب آیت آتی ہے جنت کی شوق دلانے والی آیت، تو وہ اس طریقے سے جنت کو دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ جنت انہی کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ نعمتیں، منعمون، یہ لوگ جو ہے نعمتوں سرشار ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب جہنم والی آیت سامنے آتی ہے قرآن میں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جہنم کی چیخ پکار اور آنکھ کے شعلوں کی آوازیں جو ہیں ان کے کان میں گھستی چلی جاتی ہیں، جیسے لگتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں جہنم والوں کو، جہنم میں جو افراد موجود ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے متقین حضرات کی صفات کہ وہ رات کے سناٹے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ التضرع عند الصبح، اور صبح کے ٹائم جو تضرع کرتے، گر گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آخر میں جو ہے والبکاء من خشیت اللہ، اللہ کی راہ میں جو ہے خوف خدا اور خشیت پروردگار میں بکا کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی یعنی زندگی میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کرتے تھے تو گریا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، گریا کرتے تھے۔ تو آپ غور کریں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اب زندگی گزارنے کا یہ سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ جناب نوح علیہ السلام کو جب قوم کے درمیان بھیجا تو یہ کہا کہ تم یہ پہنچو، قوم کے درمیان گئے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہ کہا جناب یعنی نوح علیہ السلام نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی جو ہے عبادت کے لائق ہیں، شاید تم متقی بن جاؤ، فلا تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا تقوی اختیار کرنے والے نہیں ہو؟ کیا خوف زدہ نہیں ہونے والے ہو؟ کیا تمہارے اندر ڈر پیدا نہیں ہوگا؟ کیا تم اپنے اندر ڈر پیدا نہیں کرو گے؟ اس کے بعد جو ہے کہتے کہ وہاں کے رؤسا نے، بڑے بڑے کافروں نے جو ہے اس بات کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے، اگر اللہ چاہے تو فرشتوں کو بھیج سکتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب جو ہے دماغ میں یعنی شک پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ افراد جو ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ شک پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ
وہ چاہتے ہیں کہ نہ خود جو کہتے کہ راہ راست پہ آ سکے، نہ دوسرے بھی راہ راست پر آ سکے. یہ مزاج بن جاتا ہے کچھ لوگوں کا. ان ہوا الا رجل بہ جنہ فتربصوا بہ حتی حین، وہ دیوانہ مجنون سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کچھ صبر کرو، لہذا چند دن ان کے حالات کا انتظار کرو. یعنی آپ غور کیجئے کہ یعنی یہ جو ہے مزاج پیدا کیا جاتا ہے کہ تم ان کو دیوانہ کہو، تم ان کو مجنون کہو. تو وہی کہا انہوں نے کہ وہ تو دیوانہ ہے، یعنی مجنون سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کچھ صبر کرو. فتربصوا، بس صبر کرو، لہذا چند دن اس کے حالات کا جو ہے جائزہ لو اور انتظار کرو. یعنی یہ جو ہے مزاج بنایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے جناب نوح علیہ السلام جو ہے وہ بہرحال جو ہے کہتے کہ یعنی جو تبلیغ احکام الہیہ کر رہے ہیں تو لوگ ان سے جو ہے کھینچتے چلے جائیں. یہ ہر زمانے کا ایک دستور رہا کہ کچھ لوگ آگے بڑھتے تھے کہ حق سے دور کرنے کے لیے مزاج پیدا کریں. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں قال رب انصرنی بما کذبون. اب جناب نوح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ دعا کی کہ پروردگار ان کی تکذیب یعنی جھٹلانے کے مقابلے میں جو ہے میری مدد فرما. یعنی یہ سب جو جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، تو جب تکذیب اور جھٹلا رہے ہیں تو اس کے بارے میں پروردگار کی بارگاہ میں جناب نوح دعا کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی جو ہے سلسلہ قائم ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. تو آئیے مل کے بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق ظاہرہ و ابیہ و بالغ و بنیہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہر کی پریشانی دور فرما، امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.